کیا ایلین سچ میں موجود ہیں؟ کیا ہماری پلانٹ سے باہر لائف ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا ہم سے ایڈوانس سیویلائزیشن کائنات میں پائی جاتی ہے؟ اور اگر پائی جاتی ہے تو آج تک ہم سے رابطہ کیوں نہیں ہو پایا؟ فرینڈز، یہ وہ سوالات ہیں جو اگر ہم اکیلے بیٹھے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں گھومتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی موجود ہوگا کہ آخر ایلین کو جاننا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اور دنیا میں ایلینز کا اتنا چرچا کیوں ہے۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سال کے شروع میں کنمور نامی ایک فیملی نے یہ دعویٰ کیا کہ یو ایف اوز ان کے گھر کے بیک یارڈ میں اترتے ہیں، اور اس فیملی نے 9/11 پر کال کر کے اطلاع دی کہ گھر کے لوگوں نے 10 فٹ لمبے ایلین اپنے گھر کی بیک سائڈ پر اترتے دیکھے ہیں، جس کے بعد اس فیملی کو لوگوں نے بہت وائرل کیا اور ان کو انسائیڈ ایڈیشن کے ساتھ انٹرویو کے لیے بلایا گیا، جہاں پر ان کے گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے نے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو زمین سے نہیں تھی، جس کے مطابق وہ ایلین تھے اور ان کی ناک موجود نہیں تھی، اور مزید بات کو ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی ڈرائنگ بھی دکھائی۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ سننے کو ملا۔ کچھ عرصہ پہلے میکسیکو میں ہونے والی کانگریس میں ایلین کی ممی سامنے لائی گئی، جو پیرو سے دریافت کی گئی تھی۔ ایکسپرٹس کے مطابق ایلین میں موجود ڈی این اے بہت مختلف تھا، جو ہماری زمین پر موجود کسی بھی جاندار سے میچ نہیں کرتا، اور وہ ہماری زمین کا حصہ نہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اوسمیم نامی نایاب میٹل بھی موجود تھا، جس پر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایلین ہی ہیں، جبکہ سائنٹسٹ کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوٹے گئے اور ہیرا پھیری سے بنائے گئے جسمانی پارٹس ہیں۔ ان تمام واقعات کو سننے کے بعد کامن سینس یہی کہتی ہے کہ یہ سب پبلسٹی سٹنٹ ہیں۔ یہ ہمارا آبزرویبل یونیورس ہے، جسے ہم نے آج تک ٹیلیسکوپ اور انسٹرومنٹس کے ساتھ آبزرو کیا ہے، جو 93 بلین لائٹ ایئرز تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے آگے کیا موجود ہے ہم نہیں جانتے۔ یعنی یونیورس ایک سمندر کی طرح ہے، اور آبزرویبل یونیورس جسے ہم جانتے ہیں اس میں ایک بوند گرنے کے برابر ہے۔ ہمارے آبزرویبل یونیورس میں 100 ملین گلیکسیز موجود ہیں، اور ہر گلیکسی میں کئی ہزار بلین سٹارز موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایلین کے ایگزسٹنس کے لیے آبزرویبل یونیورس کافی ہے۔ پچھلی چند دہائیوں سے ایسٹرونومر نے ہزاروں ایکزو پلینٹس دریافت کیے ہیں۔ ان میں کچھ ایکزو پلینٹس اپنے سٹار کے گرد ہیبیٹیبل زون میں موجود ہیں، جہاں پانی کے لیے حالات بہت موزوں ہیں، اور پانی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ نے سمندر کی گہرائی کے شدید پریشر، انتہائی گرم لیکس اور شدید ٹھنڈی جھیلوں جیسے ایکسٹریم انوائرمنٹ میں بھی زندگی پروان چڑھتے دیکھا ہے، جس کے مطابق وہ زندگی جو ہم ہیبیٹیبل انوائرمنٹ میں گزارتے ہیں اس کے برعکس انتہائی حالات میں بھی زندگی کا وجود ممکن ہے، جو اس پوسیبلٹی کو بڑھاتا ہے کہ باقی سیاروں پر بھی انتہائی حالات کے باوجود زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ لیکن اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، ایکٹیولی ریڈیو سگنلز کو سکین کرنے اور سیٹلائٹ سپیس میں بھیجنے کے باوجود ہمارا ایلین سے رابطہ کیوں نہیں ہو پایا، یا پھر ایلین کی طرف سے کوئی میسج یا کال ریسیو کیوں نہیں ہوئی؟ ایلینز کی ایگزسٹنس کو سمجھنے کے لیے ہمارا جاننا ضروری ہے کہ ایلین لائف ہم سے کتنی ایڈوانس اور پاورفل ہو سکتی ہے۔ 1964 میں رشین ایسٹروفزک نیکولائی کارڈیشیو نے ایک کارڈیشیو اسکیل بنایا، جس میں ہر سیویلائزیشن کتنی انرجی یوز کرتی ہے اس کی بنیاد پر ان کو 3 لیولز میں تقسیم کیا گیا۔ لیول 1 میں سیویلائزیشن اپنے تمام پلانٹ کی انرجی کو یوز کر کے ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے۔ لیول 2 میں سیویلائزیشن اپنے سولر سسٹم میں موجود سٹار کی مکمل انرجی کو یوز کر کے ایڈوانسمنٹ کر سکتی ہے۔ لیول 3 میں سیویلائزیشن صرف سولر سسٹم کی ہی نہیں بلکہ پوری گلیکسی کی انرجی کو یوز کر سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ہر طرح کی انرجی کو یوز کرنا سیکھ لیا ہے، اور ہم سیویلائزیشن کے کس لیول تک پہنچے ہیں؟ اگر ہم اپنی سیویلائزیشن کی بات کریں تو ہم 0.7 لیول تک لائی کرتے ہیں، کیونکہ اب تک ہم نے اپنی ہی پلانٹ کے ریسورسز اور انرجی کو استعمال کرنا نہیں سیکھا، اور سائنٹسٹ کے مطابق 100 سے 200 سالوں تک ہم لیول 1 سیویلائزیشن بن پائیں گے۔ اگر ہماری یونیورس میں لیول 2 اور لیول 3 جیسی سیویلائزیشن موجود ہوتی تو پورے گلیکسی کی انرجی کو یوز کرنا جانتی ہوتی، تو ان کو سپیس سے ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہوتا، ان کی کوئی نہ کوئی حرکت کے بارے میں ہم جان پاتے۔
और ये भी हो सकता है कि एलियंस इतने एडवांस ही ना हुए हों कि हमसे कनेक्ट कर पाएं और सिविलाइजेशन के ज़ीरो लेवल पर लाई करते हों। ऐसी बहुत सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं। अगर हम अपनी मिल्की वे की बात करें तो ये 13 बिलियन साल पहले बनी और हमारी ज़मीन 4 बिलियन साल पुरानी है और इंसानों को यहाँ आए 3 लाख साल ही हुए हैं। तो हो सकता है कि इंसानी ज़िंदगी से पहले एलियंस का वजूद ज़मीन पर रहा हो। हमें स्पेसशिप्स जैसी इन्वेंशंस को करते 100 साल ही हुआ है। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं और न्यू मिशंस को लॉन्च करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम फ्यूचर में एलियंस को ढूंढ पाएं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि एलियंस को ढूंढना हमें कैसे बेनिफिट कर सकता है। तो सबसे पहले हम इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे कि हम इस पूरी कायनात में अकेले हैं, जिससे हम एक नए अंदाज में कायनात और इसमें मौजूद चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। इसके अलावा हम एलियंस के साथ नॉलेज को एक्सचेंज कर पाएंगे, जिससे हम साइंस और टेक्नोलॉजी को मिलकर बेटर बनाएंगे और दूसरे प्लैनेट्स तक अप्रोच करने के काबिल हो जाएंगे और कायनात कितनी बड़ी है और बहुत से इसके राजों को जान पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।